السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم واقعہ کربلا کے متعلق اصل حقیقت جانیں گے کہ واقعہ کربلا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے تمام روایات کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے کہ اصل حالات، اصل واقعات کیا تھے واقعہ کربلا کے بارے میں۔ سب سے پہلا نقطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنتی پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراقیوں نے خط لکھے۔ ایک خط نہیں لکھا، دو نہیں لکھے، بلکہ ہزاروں خط لکھے، اور کیا کہا کہ سنت مٹ گئی اور بدعت عام ہو گئی ہے، جب تک آپ نہیں آئیں گے یہ کام درست نہیں ہوگا۔ جانیے یہ کس نے لکھا؟ عراقیوں نے لکھا، کوفیوں نے لکھا۔ اتنے خط لکھے کہ ایک صندوق بھر کے خطوں کا بھیجا۔ نتیجتاً حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بعد مکہ سے ہی کوفہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نہ جائیں، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی منع کیا حضرت حسین کو، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی منع کیا اور عبداللہ بن عباس نے بھی منع کیا کہ آپ وہاں مت جائیے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کیونکہ انہیں خط آئے تھے عراقیوں سے، ہزاروں خط تھے جو ایک صندوق بھرا ہوا تھا، اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ سنت مٹ گئی اور بدعت عام ہو گئی، اور آپ کے آنے پر یہ بدعت مٹ سکتی ہے، سنت عام ہو سکتی ہے۔ آخرکار ان سب نے اللہ کے سپرد کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ استودعک اللہ من قتیل، ہم بہت پریشان ہیں، ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب سیدنا حسین جا رہے تھے تو راستے میں فرزدق ایک شاعر بھی ملا، کیونکہ یہ اہل بیت کا شاعر تھا، تو وہ کہنے لگا اگر پتہ ہو کہ آپ رک جائیں گے تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتا، آپ نہ جائیے۔ اور بار بار کہا حضرت حسین سے کہ آپ نہ جائیے، ان پر اعتماد مت کیجیے، لیکن کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو ہو کر ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے ایک مرتبہ، تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل؟ جبریل نے کہا یہ حضرت حسین کی شہادت کی مٹی ہے۔ اللہ کی جلال کے فیصلے ہو کر رہتے ہیں۔ جب حضرت حسین وہاں پہنچے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جبریل نے کہا تھا یہ حضرت حسین کے خون کی یعنی خون آلود مٹی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ ان ظالموں نے حضرت حسین کے بھائی جن کا نام تھا مسلم بن عقیل اور عروہ بن ہانی دونوں کو شہید کر دیا ہے، اور شہید کرنے والا وہ ظالم جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے شمر کے ہاتھ سے قتل کروایا۔ تو فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کو اور عروہ بن ہانی کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھجوایا۔ جب اسے پتا چلا کہ حضرت حسین نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا ہے کہ اب یہ کوفہ کی طرف نہیں آئیں گے، اب یہ کسی اور طرف کہیں اور جگہ جائیں گے، جس کے نتیجے میں ساری کی ساری شامت میری آئے گی، حضرت حسین نے فیصلہ کیا کیا تھا؟ 3 فیصلے تھے کہ ان میں سے ایک پہ عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، مجھے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ نمبر 2، میں کسی جہاد کے لیے کسی سرحد پہ جاؤں گا۔ نمبر 3، یا میں یزید کے پاس جاؤں گا اس کی بیعت کرنے کے لیے۔ یہ وہ بات تھی یا یہ وہ خطبہ تھا جو عبید اللہ بن زیاد ظالم کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کو علم ہو گیا کہ سب سے پہلے میری گردن یزید کی طرف سے اڑائی جائے گی،
اور نتیجتاً اس نے حضرت حسین اور اس کے ساتھیوں کو شمر کے ہاتھوں شہید کروا دیا۔ جو ہی یہ خبر پہنچی یزید کے پاس تو اسے بہت غصہ آیا اور سب سے پہلے اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، اللہ ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، یعنی عبید اللہ بن زیاد نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر حضرت حسین کے بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں، یزید نے اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی اور آپ رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی وہیں پر ہی دفنایا گیا اور سر مبارک مدینے میں لایا گیا۔ اس وقت سب لوگ عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب آپ کا سر مبارک مدینہ میں لایا گیا تو لوگ عمر بن سعید کے پاس جمع تھے۔ جب یہ خبر پہنچی قتل برأس حسین، اس وقت تمام گھروں کی عورتوں تک یہ خبر پہنچی تو سب غمزدہ تھے، اور یہ ظالم شمر جس نے عبید اللہ بن زیاد کے اشارے پہ حضرت حسین کو شہید کیا تھا، پھر اللہ نے اس کو عبرت ناک سزا دی، جس طرح اس نے اس مقدس ہستی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے شہید کیا، اسی طرح عبید اللہ بن زیاد کی بھی حالت ایسی ہی ہوئی۔ دونوں کو اللہ نے سزا دی۔ آج ہمارے معاشرے میں سنے سنائے ہزاروں ایسے جھوٹ ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے، اور ایسی باتیں ہیں جن کو بتایا جاتا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے حدیث رسول سماعت فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یرکبون البحر۔ یہ سب اتھینٹک احادیث ہے۔ آپ کو انشاءاللہ اگر صحیح سچے دل سے اور خلوص نیت سے اور تعصب کی اینک اتار کر سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ میری امت کے لوگ جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں سواری کرے گا فقد اوجبا، ان پر جنت واجب ہے۔ وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَّهُمْ۔ ایک دوسری حدیث ہے سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے ساتھ یعنی رومیوں کے ساتھ جنگ کرے گا مغفور لہم، انہیں اللہ نے بخش دیا ہے۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں نوید سنائی تھی۔ سب سے پہلے سمندری بحری بیڑا حضرت سیدنا معاویہ نے اس کی سرپرستی کی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2561 اور الصحیحہ کی روایت ہے 173 اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ حرام بنت ملحان روایت کرتی ہیں اور سلسلہ الصحیحہ 268 اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2512 اول جیش من امتی یغزون البحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، فقد اوجب، اس پر جنت واجب ہے۔ حرام کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجیے انا فیہم، میں بھی انہیں میں ہوں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو جن پر جنت واجب ہو جائے۔ فقال انت فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فیہم، آپ بھی حرام انہوں میں سے ہیں۔ حرام واقعتاً ان میں شامل تھی اور گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی، یعنی ان کے ساتھ غزوہ میں شامل تھی اور گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی، کیونکہ وہ میدان جہاد کی طرف جا رہی تھی، تو یہ شہادت ہی کنسیڈر ہوگی۔ جب انسان اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے کہ نیت لے کر تو واقعتاً وہ شہادت ہی کنسیڈر ہوگی۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یاخذون مدینۃ قیصر، سب سے پہلا لشکر میری امت سے کیسر نامی شہر پہ غزوہ کرے گا رومیوں کے ساتھ، تو کیا ہوگا مغفور لہم، ان کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے میں بھی ان میں ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، کیونکہ وہ پہلے شہید ہوگی حضرت معاویہ کے ساتھ اور دوسرا لشکر ہوگا یزید کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی شرح میں ہے فتح الباری، اس میں محلق کا قول ہے جو کہ ابن حجر لے کر آئے ہیں فتح الباری کی حدیث کے تحت فی ھذا الحدیث منقبات معاویہ، یعنی یہ حدیث میں
फजीलत है सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, लिअन्नहु अव्वला गज़ल बहरा, वो अमीर मुआविया सैयदना मुआविया सबसे पहले थे समंदर में जिन्होंने जिहाद किया और बहरी बेड़ा जिन्होंने बनाया। व मनक़बती लिवाला दी ही, और उसमें फजीलत है उसके बेटे यजीद की, लिअन्नहु अव्वला मन गज़ा मदीनत कैसर, वही सरबराह थे जब कैसर के साथ मुसलमानों की जंग हुई। क़ाल इब्न हजर ने कहा कि वक़ाल ग़ज़वतु यजीद अल-मरकूज़ फ़ी सनति इस्नतैन व ख़म्सीन, ये ग़ज़वा 52 यानी 52 हिजरी में हुआ है, ये यजीद का कैसर के साथ ये ग़ज़वा 52 हिजरी में हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे फूल सैयदना हुसैन 61 हिजरी में शहीद हुए हैं। तो बात यहाँ से समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नवीद सुनाई थी उसको, जो कि समंदर का पहला लश्कर यानी जो समंदर में सबसे पहले सवारी करेगा उस पर जन्नत वाजिब है, और जो कैसर के साथ जो गजवा करेगा उसके लिए भी जन्नत वाजिब है। तो सैयदना अमीर मुआविया समंदर में के लश्कर में के अमीर थे, उनकी सरबराही में वो लड़ा गया, और यजीद जो थे वो कैसर के साथ रोमियो के साथ जब जंग हुई थी तो उसमें उसके सरबराह थे। तो ये थी असल हकीकत। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अहले बैत रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत पैदा फरमाए। नाज़रीन गौर करिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको समझ आए या ना आए, आप ताज्जुब की ऐनक उतार दीजिए और आप समझ लीजिए कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, और गाली गलोच अहले बैत को देना या सहाबा कराम को गाली गलोच देना, बुरा भला कहना, बदतमीजी करना और इस तरह के अल्फाज बोलना अहले बैत के लिए, सहाबा कराम के लिए दुरुस्त नहीं। आप करते हैं तो आप अपनी आखिरत को खराब करते हैं। तो लिहाजा आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे दिलों में अहले बैत रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाए, और हम उनकी मोहब्बत को लोगों के सामने अच्छे तरीके से पेश करें। मुहर्रम की बरकतों को समेटने के लिए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सब्र करना, सब्र की तलकीन करने पर लोग